أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی کا حکم اللہ نے پاک کو دیا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، دن رات کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، قائم کرو، اور خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی حاضری یقینی بناؤ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کی نماز مسلمانوں کی حاضری کا ٹائم ہے۔ فجر کے ٹائم حاضری ہوتی ہے۔ حاضری کا ٹائم اگر کوئی گزار کے سکول کالج چلا جائے تو اس کو حاضر نہیں سمجھا جاتا، غیر حاضر ہی سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دو جماعتیں، ایک فرشتوں کی جماعت دن ہم میں گزارتی اور دوسری جماعت رات ہم میں گزارتی۔ دونوں جماعتیں فجر کے ٹائم حاضر ہوتے ہیں۔ جو دن گزارنے کے لیے آئے ہیں ان کی بھی ڈیری کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے، اور جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے ان کی ڈیری کا اختتام بھی فجر کی نماز پہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے آنے جانے کی حاضری فجر کے ٹائم لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے، کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ جب ہم گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری جماعت کہتی ہے اللہ جب ہم آئے ہیں تو تیرے بندے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کی حاضری ہوتی ہے، اور اس کے فجر کی نماز کے ہمارے دنیاوی فوائد بھی ہیں، صرف اخروی نہیں دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ہمت کر کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ آج کسی کی ضمانت کوئی وڈیرا سردار دے دے، لوگ بھی کہتے ہیں چھوڑو یار اس کی ضمانت تو فلاں نے دے دی، میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کی ضمانت کسی انسان نے نہیں دی، کسی پیغمبر نے، کسی فرشتے نے نہیں دی، بلکہ اس کی ضمانت اللہ پاک دیتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، دعا ویسے تو اس کے بڑی فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا اس کی جنت کا میں فیصلہ آج ہی کر رہا ہوں۔
دو ٹھنڈی نماز، ایک سورج کی ٹھنڈی نماز ہے، ایک رات کی ٹھنڈی نماز ہے۔ سورج کی ٹھنڈی نماز عصر کی نماز ہے، اور رات کی ٹھنڈی نماز فجر کی نماز۔ اس لیے ضروری ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے فجر کا ناغہ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ آج بڑا رشک آتا ہے کہ صحابہ اکرام بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا اور آپ کی خدمت کی، اور خدمت کر کے انہوں نے آپ سے دعائیں بھی لیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ کے پیغمبر کی دعائیں بھی لیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں آپ کی دعا کی ایک جھلک بتاتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے دعا دی تھی، اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے۔ فرماتے ہیں جب سے اللہ کے پیغمبر نے دعا دی ہے ہمارے گھر سے رزق ختم نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں سارے صحابہ کے باغات، جناب صدیق کے باغات، عمر فاروق کے، عثمان و علی کے، سارے صحابہ کے باغات ہیں، لیکن سارے صحابہ کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں۔ انس کے جتنے بھی باغ تھے وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ یہ آپ کی دعا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صرف صحابہ کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے حبیب کو صرف صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آج بھی دعا لے سکتے ہیں، میں آج بھی لے سکتا ہوں، آپ آج بھی دعا لے سکتے ہیں۔ آپ نے دعا کیا کی؟ آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ جو صبح کے وقت کی قدر کرے، صبح کے وقت ہمت کر لے، نور کے وقت اپنے آپ کو بیدار کر کے تیرے گھر میں لے آئے، اے اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے مال جان اور عمر میں برکتیں عطا کر دے۔ برکتیں ملتی ہیں جو فجر کی نماز ہمت کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور خیر بھی فجر کی نماز سے ہی ملتی ہے۔ آج ہر بندے کو خیر چاہیے، جس کو بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو خیر ہو جائے، کاروبار کا کیا حال ہے دعا کرو خیر ہو جائے، بچوں کا کیا حال ہے دعا کرو خیر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، سب سے زیادہ خیر اللہ نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھی۔ فجر کی 2 رکعتوں میں سب سے زیادہ خیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار اور فصلوں میں خیر ہو جائے، اولاد میں خیر ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز کی خود بھی پابندی کریں اور اپنی اولاد کو بھی پابندی کروائیں۔ فجر کی نماز سے جو خالی ہے وہ خیر سے خالی ہے۔ لگا لے دوڑ، دن رات ایک لگا لے، جوڑ جوڑ کے کھپ جا۔ اگر آپ کی اور آپ کی اولاد کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے تو آپ کو خیر نہیں ملے گی۔ شیطان کا اور میرا اور آپ کا مقابلہ ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ وہ ہماری دنیا بھی برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے میرا بیٹے کو بڑی جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ، ڈاکٹر بن جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ خیر ڈاکٹر بننے میں نہیں ہوتی، خیر نور کے ٹائم بیدار ہو کے مسجد میں آنے سے ملتی ہے۔ صرف ڈاکٹر سے نہیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نور کے ٹائم اپنی اولاد کو بیدار کرنا سیکھیے۔ اگر نور کے ٹائم بیدار نہ ہوئی دل اندھیر ہو جائے گا، پھر اس دل میں نور نہیں آئے گا۔ نور والا دل نہ ہو تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ دل میں ہی روشنی نہیں ہے تو تجھے روشنی تیرا بیٹا کہاں سے دے گا؟ وہ ڈاکٹر
جس کی بات اور خبر میڈیا نے بڑی اچھال لی، جس کے باپ نے اس کو محنت کر کے ڈاکٹر بنا دیا، وہ ڈاکٹر کیسے بنا؟ اوپر سے ڈاکٹر نہیں اترا تھا۔ جس طرح آج میں اور آپ اپنے بچوں کو مہنگے سکولوں میں داخل کروا رہے ہیں اور بڑی بڑی فیسیں لگا رہے ہیں، اس باپ نے بھی دولت کما کما کے اپنے بیٹے کو ایسے ہی کہا ہوگا، بیٹا پڑھ جا، جتنی دولت لگتی ہے میں تجھ پہ لگاؤں گا، جو کچھ میرا بکتا ہے بکا دوں گا، تجھے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ باپ سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہے۔ کسی نے پہچان لیا کہ یہ تو اس ڈاکٹر کا باپ ہے، اس نے میڈیا کو بلا لیا، میڈیا نے پوچھا، بزرگوں تم ادھر بھیک مانگ رہے ہو، تمہاری اولاد نہیں ہے؟ کہتا ہے اولاد تو ہے، میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، پھر تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ میرا بیٹا لاکھوں روپے کماتا ضرور ہے لیکن میرے خرچے کا خیال نہیں رکھتا۔ اس نے یہی سمجھا ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا، اپنے بیٹے کو لاد دو دنیا کے ساتھ، ہر ایک بیٹے کو نئی گاڑی الگ سے لے دوں، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہ میری اور آپ کی بھول ہے۔ اللہ کے گھر سے ہونے والی اولاد ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں ہی رکھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرا بیٹا بھی میری بیٹی بھی جب نماز کی پابند ہوگی۔ اگر میں اور آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو پھر جس طرح سارے باپ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آج تو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں بھی رونا پڑے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ میں کچھ سخت بات تو کر نہیں سکتا آپ کے ساتھ، کبھی کبھی موقع ملتا ہے آپ سے مخاطب ہونے، اتنا ہی کہوں گا، وہ بڑا محروم انسان ہے جس کی پوری فیملی فجر کے ٹائم سوئی رہ جاتی ہے، اس کو میں محروم ہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ برکت سے محروم ہے گھرانہ، وہ خیر سے محروم ہے۔ میں تو سخت بات نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر تو سخت بات کر سکتے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بولا ہے؟ جو فجر کی نماز سوئے سوئے بستر پہ گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق انسان پہ جس کے دل میں نور ہے ہی نہیں، اس کے لیے سب سے بھاری چیز فجر کی نماز ہے۔ بڑے بڑے کام اس کے لیے مشکل بھی آسان ہے لیکن فجر کی نماز اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اگر میں اور آپ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں منافق کہا ہے۔ منافق یہ دل کے دشمن چھپے ہوئے ہیں، دل کے سخت لوگ ہیں، ان کے دلوں میں نور نہیں ہے۔ کون سے لوگوں میں؟ جن کے زندگی میں فجر کی نماز نہیں۔ اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ بیٹا جو اللہ سے منافقت کرے وہ تجھ سے کیسے منافقت نہیں کرے گا، وہ تجھ سے بھی منافقت ہی کرے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں منافقت سے بچ جائیں، میرے سامنے سیدھی سیدھی بات کریں، سیدھے معاملات کریں، تو یاد رکھیے منافق بیٹا نفاق سے وہی بیٹا بچ سکتا ہے جس کی زندگی میں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری میں، فجر کے بارے میں آپ نے بولا ہے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں جو فجر کی نماز پہ نہیں نہ آتے بستر چھوڑ کے۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے وَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ دل چاہتا ہے، قربان جائیں جن کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ آپ جیسا اخلاق والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دل چاہتا ہے اس کو آگ لگا دوں گھر سمیت۔ اللہ کے پیغمبر نے آگ نہیں لگائی، وہ رحمت للعالمین ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں لگائی لیکن اللہ نے لگا دی۔
اللہ نے آگ لگا دی ہے، اس گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ جو فجر کی نماز کے ٹائم سوئے رہ جاتے ہیں، وہ بیوی بدتمیز ہے جو نور کے ٹائم اٹھتی نہیں اور اس کا شوہر اس کو اٹھاتا نہیں۔ وہ بیٹا بھی بدتمیز ہے، بیٹی بھی بدتمیز ہے۔ بسا اوقات ایسی بدتمیز بیٹیوں کی وجہ سے باپ کو خودکشی کرنا پڑتی ہے، ماں باپ کو محلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ کس کا کرشمہ ہے میرے صاحب؟ فجر کے ٹائم اپنی اولاد کو سلائے رکھنے کا کرشمہ ہے۔ آگ لگ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے 9-10 سال کی جب میری عمر تھی تو میری والدہ محترمہ فجر کے ٹائم مجھے اس وقت دروازے پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ شاکر صاحب اس وقت ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ فجر پہ بڑی سختی کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے ایک سٹوڈنٹ کو ڈانٹا فجر کی نماز کے بارے میں تو وہ آگے سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ کو کیا لگے، آپ سبق سنیں، فجر کی نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کیا لگے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پھر حافظ قرآن نہیں، وہ نشئی بن کے اس دنیا سے گیا ہے۔ آج کئیوں کے بیٹے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ جی میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن عالم دین بن بھی گیا ہے، اگر اس کی زندگی میں فجر کی نماز نہیں ہے، وہ ایک منافق انسان ہے، اور اس کی زبان سے آپ کو خیر نہیں ملے گی، اس کی زبان سے جب ملے گی تو آگ ہی ملے گی۔ اس لیے فجر کی نماز کا پابند بنائیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو۔ شیطان کو سب سے زیادہ فکر میری اور آپ کی فجر کی نماز کی ہوتی ہے۔ یہ فجر نہ پڑھے، اس کو اور کسی نماز پہ اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی، سب سے زیادہ وہ محنت کرتا ہے تو فجر کی نماز پہ محنت کرتا ہے کہ یہ فجر نہ پڑھے۔ اس کے لیے اس نے اس وقت تو اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، منتر پڑھتا تھا، دم کرتا تھا، علیک لیل طویل۔ میرے حبیب فرماتے ہیں بخاری شریف میں، وہ 3 گرے لگاتا ہے منتر پڑھ کے، جادو کرتا ہے، جادو۔ لیکن آج کل تو اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے فجر چھڑانا، آج کل تو اس نے جال بچھا دیے، کہیں تاش کا اڈا ہے، کہیں لوڈو کی گیمیں، اور کہیں بازار میں 12-12 1-1 بجے تک گپوں اور وہ گپ شپ اور کیا کیا حکے کی مجلسوں میں 12-1-1 بج جاتے ہیں۔ وہ 1-1 2-2 بجے تک شیطان سونے نہیں دیتا۔ پچھلے زمانے میں کبھی ایسے ہمارے بزرگ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے جن سے اولادیں ڈرتی تھی رات کو دیر سے آنے سے، دیواریں پھیلان کے آنا پڑتا تھا۔ لیکن آج باپ بھی 1-1 2-2 بجے تک باہر ہے۔ شیطان کی یہی کوشش ہے، جو 1-2 بجے سوئے گا اس کا تو فجر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ فجر ٹائم کیسے بیدار ہوگا۔ لیکن اس وقت تو اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی منتر پڑھتا، جادو کرتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیکن پھر کئی ہوتے ہیں ایمان والے جو ہمت کرتے ہیں، جرت کرتے ہیں، فجر کے ٹائم بیدار ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک منتر اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کرتے ہیں، دوسرا منتر ٹوٹ جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تیسرا منتر بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں اصبح طیبا نفسی، یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ قربان جائے، نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے میں بھی پاک کہتا ہوں، ابو بکر پاک، علی پاک، لیکن میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کو اللہ کے پیغمبر نے پاک کہا ہے، یہ میری امت کا پاک انسان ہے۔ لیکن اگر بندہ سویا رہ جائے، اذان گئی، تکبیر گئی، جماعت گئی، حتیٰ کہ نماز کا ٹائم گزر گیا، سورج نکل آیا، پھر شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ فجر کے ٹائم تو وہ چڑھا ہوتا ہے، فجر کے ٹائم تو وہ چڑھا ہوتا ہے، جب فجر کا ٹائم بالکل قریب آ جاتا ہے تو وہ لائٹ نہ بھی ہو، مچھر کو وہ دور کرتا ہے، وہ مجھے تجھے ہوا دیتا ہے کہ اب بیدار نہیں ہونا، اب سویا رہے، اب
سونے کا ٹائم ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب سویا رہ جائے شیطان جاتے ہوئے پھر تحفہ دے کر جاتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنی سخت بات میں نے نہیں پڑھی، آپ نے کہی ہو۔ آج جدھر چلے جائیں ہر کوئی کہتا ہے یہ بڑا خبیث انسان ہے، اس سے بچنا، یہ بڑا خبیث انسان ہے، اس سے بچنا۔ اللہ کے پیغمبر نے خبیث اس کو کہا ہے جو فجر کی نماز سوئے سوئے گزار دیتا ہے۔ آخری بات اور بات ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس بات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس، اللہ کے حبیب مجھے فجر کی نماز کی اتنی سی رخصت دے دیں کہ میں فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لیا کروں، فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے حبیب انی ذریع البصر، مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیس لی قائد، مجھے فجر کے ٹائم لانے والا بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے جو مجھے انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے آئے۔ اللہ کے حبیب فجر کی نماز کی آپ مجھے رخصت دے دیں، آپ فرماتے ہیں آپ کو رخصت ملنی چاہیے، آپ کا شرعی عذر ہے، صحیح عذر ہے، ملنی چاہیے، لیکن ایک بات بتاؤ، اتسمع النداء، کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، عرض کرتے اللہ کے حبیب اذان تو میں سنتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے، یہ سویا رہ جائے کوئی بات نہیں، یہ بخاری پڑھ گیا ہے، یہ عالم بن گیا ہے، یہ سویا رہ جائے کوئی بات نہیں۔ اور اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جن کی شان میں اللہ نے پوری سورہ عبس نازل کر دی تھی، پوری سورت نازل کر دی تھی ان کی عظمت اور شان میں۔ ان کو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رخصت آپ کو ملنی چاہیے، لیکن بتائیں اذان کی یہ آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب اذان کی آواز تو گھر تک پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا اجد لک رخصہ، نبی نہ ہونے کے باوجود بھلے آپ کو کوئی لانے والا نہیں ہے، لیکن اذان کی آواز گھر میں جاتی ہے تو آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ آپ کو فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنا پڑے گی، رو پڑے، روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے حبیب بلال آپ کا لاڈلا صحابی ہے، لاڈلا بن گئے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، پھر آپ مجھے فجر کی اذان دے دیں، بلال چلو تہجد کی اذان کہہ لیا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاں یہ بات آپ کی ماننے والی ہے۔ وہ نبینا صحابی پھر جب تک زندہ رہے مدینہ پاک میں فجر کی اذان کہتے رہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام جن کو صحیح پتا تھا، جنہوں نے برکتیں سمیٹی ہیں، خیر لے گئے، دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے۔ آئیں واپس آئیں، پلٹیں، پچھلی زندگی میں جو گزر گیا سو گزر گیا، آئندہ سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گنہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیری ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھیں تو بندے تو تیرے تھے، اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ شان والے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما، جو اس تیرے گھر کو بناتے بناتے آباد کرتے کرتے تیرے پاس چلے گئے، اے اللہ ان کی بخشی فرما، ان کے لیے اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ جو تیرے اس بنے ہوئے گھر مرکز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے شان والے اللہ عظمتوں والے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ موت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.